नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आरजे मोहसिन और आज हम जानेंगे मंटो साहब के कुछ कड़वे सच। मंटो साहब के कुछ कड़वे सच जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप दोस्तों से मंटो साहब का मुख्तसर तारुफ शेयर किया जाए। सादत हसन मंटो के वालिद गुलाम हसन मंटो कौम और जात के कश्मीरी अमृतसर के एक मोहल्ले कूचा वकीला में एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। मंटो 11 मई 1912 को जिला लुधियाना में पैदा हुए। उनके वालिद लुधियाना के किसी तहसील में तैनात थे। दोस्त उन्हें टॉमी नाम से पुकारते थे। मंटो अपने घर में एक सहमा हुआ बच्चा था जो सुतेले बहन भाइयों की मौजूदगी और वालिद की सख्ती की वजह से अपना आप जाहिर ना कर सकता था। उनकी वालदा उनकी तरफदार थी। वो इब्तदा ही से स्कूल की तालीम की तरफ मायल नहीं थे। उनकी इब्तदाई तालीम घर में हुई। 1921 में उन्हें MO मिडिल स्कूल में चौथी जमात में दाखिल कराया गया। उनका तालीमी कैरियर हौसला अफजा नहीं था। मैट्रिक के इम्तिहान में 3 मरतबा फेल होने के बाद उन्होंने 1931 में ये इम्तिहान पास किया था, जिसके बाद उन्होंने हिंदू सभा कॉलेज में FA में दाखिला लिया, लेकिन उसे छोड़कर MO कॉलेज में साल 2 में हिस्सा ले लिया। उन्होंने इंसानी नफ्सियात को अपना मौजू बनाया। सादत हसन मंटो एक हसास शख्सियत का मालिक था। वो किसी वजह से किसी को नापसंद करता तो फिर खातिर में नहीं लाता था। उसकी अना अगर मजरूह होती तो सामने वाले की शामत आ जाती। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए, जिनमें टोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, धुआं और बू शामिल हैं। उनके कई अफसाने, मजमूए, खाके और ड्रामे शाया हो चुके हैं। कसरत शराब नोशी की वजह से 18 जनवरी 1955 में उनका इंतकाल हुआ। हर शख्स ख्वाह वो बड़ा हो या छोटा, अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करता है जिस पर वो तमाम उम्र नादिम रहता है। अगर ये माशरा कोठों पर जाने वाले बेगैरत और शहवानियत से भरे लोग पैदा कर सकता है, तो इस माशरे में रंडी पैदा करने पर हैरानगी क्यों होती है? जब तक खरीदार मौजूद होंगे, बाजार में माल आता रहेगा। कल बाजार जाना हुआ, 2 कुत्तों को गोश्त की खातिर बुरी तरह लड़ते देखा। वापसी पर उन्हीं दोनों को अटखेलियां करते देखा। फिर मुझे वो 2 भाई याद आ गए जो 20 साल पहले किसी बात पर लड़े थे और आज तक नहीं बोले। बेटी कोई पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन बिस्तर पर सारे मर्द औरत चाहते हैं। मैं उस माशरे का हिस्सा हूं जहां हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। तुम गुरबा के गैर मुख्ततम मसाइब पर हंसते हो, मगर तुम्हें यह मालूम नहीं कि अगर दरख्त का निचला हिस्सा लागर मुर्दा हो रहा है तो किसी रोज वो बालाई हिस्से के बोझ को बर्दाश्त ना करते हुए गिर पड़ेगा। तुम सिर्फ खामियां ही देखते हो, अच्छाइयों पर तुम्हारी निगाह कभी नहीं पड़ती। दुनिया के हर मुहज्जिब मुल्क और मुहज्जिब समाज में ये असूल मरवज है कि मरने के बाद ख्वाह दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है, उसके सिर्फ मुहासिन बयान किए जाते हैं और अयूब पर पर्दा डाल दिया जाता है। औरत का दूसरा नाम हरारत है। औरतें कितनी जालिम होती हैं, खास तौर पर बूढ़ी। जख्म ताजा हो या पुराने, क्या मजे ले लेकर कुरेदती हैं। जब तक इस दुनिया में औरत, शराब और फूल मौजूद हैं, इंसान जरूर बहकेंगे, और बहका हुआ इंसान औरत, शराब और फूल से ज्यादा खूबसूरत होता है। ये लोग जो अपने घरों में निजाम दुरुस्त नहीं कर सकते, ये लोग जिनका करैक्टर बेहद पस्त होता है, सियासत के मैदान में अपने वतन का निजाम ठीक करने और लोगों को इखलाकियात का सबक देने के लिए निकलते हैं।
کس قدر مضحکہ خیز چیز ہے۔ وہ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بندوقوں سے مذہب شکار کیے جا سکتے ہیں۔ مذہب دین، ایمان، دھرم، یقین، عقیدت جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم میں نہیں ہے، روح میں ہوتا ہے۔ چھرے، چاقو اور گولی سے یہ فنا نہیں ہو سکتا۔ بٹوارے کے وقت اغوا ہو جانے والی لڑکیوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں صرف پھولے ہوئے پیٹ ابھرتے تھے۔ ان پیٹوں کا کیا ہوگا؟ ان میں جو کچھ بھرا ہوا ہے اس کا مالک کون ہے؟ پاکستان یا ہندوستان؟ یہ منٹو ہی تھا جو طوائف کے اندر چھپی عورت کو ڈھونڈ نکالنے کا ہنر جانتا تھا اور مجرم میں انسانیت برآمد کر لیتا تھا۔ یہ وہی تھا جو فرد کے ظاہر و باطن کو جوڑ کر ایک حقیقی مگر چونکا دینے والی حقیقت دکھانے میں کامیاب ہوا تھا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مہذب دنیا ذلت کی دلدل میں دھنس گئی۔ سائنس کی ترقی جاری رہی ہے لیکن اخلاقی ذمہ داری کا احساس کم ہوتا چلا گیا ہے۔ نوع انسانی جہاں تھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے اور نسلی امتیاز اور مذہبی عداوت بڑھتی گئی ہے۔ اگر میں کسی عورت کے سینے کا ذکر کرنا چاہوں گا تو اسے عورت کا سینہ ہی کہوں گا۔ عورت کی چھاتیوں کو آپ مونگ پھلی، نیز یا استرا نہیں کہہ سکتے۔ یوں تو بعض حضرات کے نزدیک عورت کا وجود ہی فاحش ہے، مگر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ جو سمجھتے ہیں کہ نئے ادب نے جنسی مسائل پیدا کیے ہیں، غلطی پر ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جنسی مسائل نے اس نئے ادب کو پیدا کیا ہے۔ اس نئے ادب میں جب آپ کبھی کبھی اپنا ہی عکس دیکھتے ہیں، جھنجھلا اٹھتے ہیں۔ حقیقت خواہ شکر ہی میں لپیٹ کر پیش کی جائے، اس کی کڑواہٹ دور نہیں ہوگی۔ جب عاشق کے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں تو چومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کسی مقرر کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کھانسنے لگتا ہے۔ میں اس کہاوت میں ایک اور چیز شامل کرتا ہوں، جب مرد کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں۔ ایک قسم ان انسانوں کی ہے جو اپنے زخموں سے درد کا اندازہ کرتے ہیں، دوسری قسم ان کی ہے جو دوسروں کے زخم دیکھ کر درد کا اندازہ کرتے ہیں۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ بابے نے سگریٹ سلگھاتے ہوئے کہا، دکھ تو اس بات کا ہے کہ زندگی کتوں والی ملی اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا۔ مسجد میں دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی، سینما میں ایک ساتھ۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی اچھی میرے بھائی، انہیں کوئی ورغلا تو نہیں سکتا۔ کامچور نوکر تو قریب قریب سبھی ہوتے ہیں، مگر مصیبت یہ ہے ان میں اکثر باقاعدہ چور ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب حماقتیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ جب متفقہ طور پر یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے تو پھر یہ کیا حماقت ہے کہ تعلیم عام نہیں کی جاتی؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں عوام کو تعلیم دینے کا کام ہے خود تعلیم یافتہ نہیں؟ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کمبخت اپنی جان قربان کر دے گا مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی ایذا پہنچنے نہیں دے گا۔ اگر آپ کی زندگی درد کے احساس کے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔
زندگی گندے خون کے نکاس کا نام نہیں ہے. زندگی کا مفہوم مسئلہ ازدواج تک محدود نہیں. زندگی مرد اور عورت کے ملاپ کا نام نہیں ہے. زندگی نام ہے حرکت کا. زندگی نام ہے کشمکش کا. زندگی نام ہے بے باکی کا. زندگی نام ہے زندہ رہنے کا. اور زندگی نام ہے زندہ رہنے کے مطالبے کا. انسان اگر محبت ہی کو جان پہچان نہیں سکتا تو میں سمجھتا ہوں وہ حیوان بھی نہیں. کوئی بے حس چیز ہے, پتھر ہے, سڑک پر گرا ہوا روڑا ہے. مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے وہ چاہے اس کے جسم کے خنجر سے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دے, مرد کی محبت کم نہ ہوگی. وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا, جبکہ عورت اس کو چھوٹی سی بات بھی کر دی جائے وہ تعلق ختم کرنے پر آ جاتی ہے. یہ ہے مرد اور عورت کی محبت میں فرق. آدمی کی فطرت ہے کہ جب اسے کسی عورت سے سچی محبت ہوتی ہے تو وہ نکاح کا کہتا ہے اور بغیر نکاح کے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے, اپنی عزت مانتا ہے. اسے اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے اس کی عزت پر غلط نگاہ ڈالی ہے وہ اسے زندہ جلا دے. پھر وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی نامحرم اس کے نزدیک بھی نہ بھٹکے. عورت کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ شک کرتا ہے, بلکہ اسے ایسے مرد پر فخر ہونا چاہیے. تانگا میں ایک برقع پوش لڑکی اپنی برقع پوش سہیلی سے کہتی ہے, آج ہمیں سائنس ماسٹر نے بتایا ہے کہ سیاہ چیزیں حرارت کو بہت زیادہ کھینچتی ہیں, پھر یہ کالے برقعے کیوں پہنے جاتے ہیں؟ وزنی معدے کے ساتھ جو شخص وطن کی خدمت کے لیے آگے بڑھتا ہے اسے لات مار کر باہر نکال دیجیے. میں نفسیات کا ماہر نہیں, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان سے خود جرم سرزد نہیں ہوتا, حالات سے ہوتا ہے. میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا, اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا. دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے.